ایران کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو دنیا کی اکانومی تباہی کے دہانے پر۔ آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ایران نے بند کیا ہے، اس سے دنیا کی اکانومی کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اس راستے سے روزانہ 20% دنیا کا جو ہے کروڈ آئل اور 30% جو ہے LNG سپلائی ہوتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز سے روزانہ 17 سے 18 ملین بیرل تیل سپلائی ہوتا ہے، جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے، سپلائی بند ہونے سے دنیا کی اکانومی تباہ ہونے جا رہی ہے۔ مگر سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے کیا اور کہاں پہ واقع ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز ایران، UAE اور عمان کے درمیان 33 کلومیٹر کا ایک باریک راستہ ہے جس کا کنٹرول ایران کے پاس ہے، اور یہاں سے دنیا کی کروڈ آئل اور LNG کی سپلائی جاتی ہے۔ یہاں سے 8% گلف کنٹریز کے آئل کی سپلائی دنیا کو جاتی ہے، جس میں ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر، UAE اور سعودی عرب شامل ہیں۔ اور اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے جو سب سے زیادہ پرشین گلف متاثر ہوں گے، ان میں سعودی عربیہ، قطر، کویت اور UAE ہیں، کیونکہ ان کا 90% آئل اسی راستے سے ہو کے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ کافی عرصے تک بند رہا تو دنیا کے کئی ممالک کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ تو ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ سب سے پہلے کہ کون سا ملک جو ہے زیادہ متاثر ہوگا۔ انڈیا، جی ہاں، انڈیا کی بات کریں تو انڈیا اپنا 85% آئل جو ہے امپورٹ کرتا ہے، اور انڈیا کا 60% آئل جو ہے اسی راستے سے امپورٹ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ راستہ بند رہا تو آپ یقین کریں کہ انڈیا کی جو ہے فیول کی پرائسز آسمان کو چھونے لگیں گی، اور انڈیا اس فیول سے جڑی ہر چیز، ایون کہ تمام انڈسٹریاں جو ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائیں گی، اور بے روزگاری عروج پہ آ جائے گی، جس سے انڈیا کی اکانومی تباہی کے دہانے پہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسرا ملک، تو چائنا۔ جی ہاں، چائنا دنیا کا سب سے زیادہ امپورٹ کرنے والا ملک ہے، جو سب سے زیادہ آئل امپورٹ کرتا ہے۔ چائنا روزانہ 10 ملین بیرل تیل امپورٹ کرتا ہے، اور چائنا کا روزانہ 40% آئل اسی راستے سے امپورٹ ہوتا ہے۔ یہ راستہ بند رہا تو آپ خود سوچیں کہ چائنا کی اکانومی پہ کیا اثرات پڑیں گے، اور اگر چائنا کی اکانومی پہ اثرات پڑے تو یہ اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ ہے جاپان۔ جاپان 90% اپنا آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، جس کا 75% اسی راستے سے آتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند رہا تو جاپان کی اکانومی بھی بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ اپنا 80 سے 90% جو آئل ہے وہ اس کا اسی راستے سے ہو کے دنیا کی طرف جاتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند رہا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب کی اکانومی کس حد تک متاثر ہوگی، کہ جس ملک کا آپ 80 سے 90% ریونیو ختم کر دیں گے تو اس پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 5واں نمبر پاکستان کا۔ پاکستان 90% پاکستان کا آئل جو ہے اسی راستے سے ہو کے آتا ہے، کہ جس سے پاکستان اپنی 27% انرجی کی ضروریات یہاں سے پوری کرتا ہے۔ مگر یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کا بارڈر شیئرنگ ہے، جس سے کافی حد تک آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے UAE۔ UAE کو ایک یہ ایج ہے کہ UAE کے پاس حبشن فجیرہ الٹرنیٹو کے طور پہ پائپ لائن موجود ہے، جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے بائی پاس کر کے اپنا 60% آئل ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ مگر UAE کی جتنی اکانومی ہے اس کے لیے 40% کا دھچکا بھی بہت بڑا ہے، جس سے UAE کی اکانومی پہ بھی کافی برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین کنٹریز کی بات کریں تو فرانس، جرمنی اور اٹلی میں آلموسٹ تقریباً 10% آئل اسی راستے سے ہو کے جاتا ہے۔ اگر یہ راستہ اسٹریٹ آف ہارمز بند رہا تو ان ممالک پہ بھی کافی برے اثرات پڑیں گے۔ گلوبل لیول پر دیکھیں تو پرائس پر بیرل $150 سے بھی اوپر جانے کی پریڈکشن ہے، جس سے پوری دنیا میں ایک زبردست انفلیشن آ سکتا ہے۔ یہ ایک 33 کلومیٹر کا راستہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے، جو کہ ایران نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایران اس وقت جو ایران نے سٹیپ لیا ہے، اس سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ متاثر ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرنے ہوں گے، اور اگر ایران کے کوئی مطالبات ایسے اگر مان لیے گئے اور یہ راستہ کھل جاتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ دنیا کی اکانومی کے اوپر جو برے اثرات پڑنے جا رہے ہیں ان میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔